السلام علیکم خواتین و حضرات، شو ہے حسب حال اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آج شو کے آغاز میں ہی آپ کے منورنجن کو خوش کرنے کے لیے جو میں چٹکلے چھوڑ رہا ہوں وہ کھانے پینے سے متعلق ہیں۔ لو جناب، ایک بندہ کسی کے گھر مہمان چلا گیا نا تو وہ گھر والے ذرا تیز تھے، وہ کہتے ہیں بھائی جی حضور لسی آپ پیتے نہیں، چائے ہمارے گھر میں بنتی کوئی نہیں، کھانے کا ٹائم نہیں ہے، بوتل کا موسم نہیں ہے، کیا خدمت کرے۔ بندہ بھی آگے سے تیز تھا، کہتا چلو پھر ایزی لوڈ ہی کرا دیو۔ اسی حوالے سے یعنی خوراک بھائی کے حوالے سے ہی ایک اور چٹکلا میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک کشمیری چلا گیا نا کسی کی شادی پہ، تو کھاتا ہی جائے، ساری جانچ کھا پی کے ویلی، وہ جو شروع ہوا تھا کھاتا ہی جا رہا تھا۔ اخیر اک کے وہ جو دیگیں پکانے والا تھا نا، اس نے جرت کی، وہ پاس آ کے کہتا ہے بھائی جی کنی کو دیر کھانا جی؟ کہتا ہے یار میں تو خود کھا کے پھٹنے والا ہو گیا ہوا ہوں، شادی کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کھانا 7 بجے سے 10 بجے تک۔ اچھا تو آج ایکسٹینشن نہیں ہے تو اس میں کون سی دیر لگتی ہے؟ اس نے جب کہا جی کھانے کا ٹائم 7 سے 10 لکھا ہوا تھا کارڈ پہ، اور بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب تو 11 بج گئے ہیں۔ کہتا اچھا کارڈ پہ جو ٹائم لکھا تھا وہ شام 7 سے صبح 10 بجے تک کا نہیں تھا۔ تو انہوں نے تمہیں کچھ کہا نہیں پھر؟ لو یار میں کسی بندے کی بات سنا رہا ہوں، تم مجھ پہ ڈال رہے ہو، حد ہو گئی ہے تمہارے والی، میں اتنا کھاتا ہوں کوئی؟ چلو 2.5-3 گھنٹے تک تو چلو ہو گیا، اب سویر کے 10 بجے والا ٹائم غلط ہے۔ اگر ٹائم شام 10 بجے تک کا ہوتا تو چلو میں تمہاری جگت آن کر لیتا، سویر کے 10 بجے تک اب بندہ کون کھاتا رہے، دوسرے دن شو پہ نہیں آنا۔ اچھا جی، تازہ خبر سنیے عزیز صاحب، پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ دسمبر سے فروری تک پنجاب میں کسی صنعت کو گیس نہیں ملے گی۔ بہت اچھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ شکل اچھی ہو تو بات بھی اچھی کرنی چاہیے۔ خان عباسی صاحب کی تو ماشاءاللہ بڑی نورانی صورت ہے، پتہ نہیں کیوں اس طرح کی گفتگو کر دی ہے انہوں نے۔ اس طرح کے ڈاکٹر بھی مریض کو سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جی 2-3 مہینے ہی ہے تہاڈے کول، کھا پی لو۔ دسمبر دی 15 تاریخ تک میرا خیال ہے ٹائم ہے۔ ہائے بھائی اتنے پرفیکٹ کیوں ٹائم بتا رہے ہو تم؟ ہاں اس طرح کے بابے بھی سویرے سویرے اٹھ کے سارا گھر اکٹھا کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے تو خواب چ تہاڈا دادا ہی آوندا ہوندا سی، اج دادی بھی آئی ہے، آندی ہے آ جا ہن کنی کو دیر بیٹھا رہنا ہی ہے۔ وہ اولاد چونکہ فرما بردار ہوتی ہے، وہ کہنا شروع ہو جاتی ہے کہ ابا جی کہو جی گلاں کر رہے ہو، مگر پوترے تے ہی ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ادھا کہہ دیتا ہے کہ میرے اماں جی دی گل سنو کہ انہاں دا دل توڑ دیو۔ ہائے ہائے ہائے، خاقان عباسی صاحب مری کے علاقے کے ہیں، ادھر کے علاقے کے تو جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا وہ لازماً ہر موڑ پہ سواریوں کو بتاتے ہیں اللہ خیر کرے ایس موڑ پہ پچھلے سال بھی ایک لاری گر پڑی تھی، اس سے اگلے موڑ پہ کہہ دیتی ہیں اللہ پاک کرم کرے میں تو بڑی احتیاط کرتا ہوں، ویسے اس موڑ پہ ایک کرنل صاحب فیملی سمیت کھائی میں جا گرے تھے۔ اس سے اگلے موڑ پہ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گل کہڑی تینی چاہیے تھی، اے موڑ تے ہر مہینے ایک ویگن لیندہ ہے۔ اس سے اگلے موڑ پہ کہتے ہیں لو جی تو انہوں نے گل سناوا، پچھو ایک بندہ کہتے ہیں نہ سنا تیری مہربانی۔ اچھا جی، پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ سیاست عمران خان کے بس کی بات نہیں، انہیں چاہیے کہ کرکٹ بورڈ سنبھال لیں۔ بہت اچھے رانا صاحب، خیر ہے آپ آج کل جس کا بھی منہ بند کرنا چاہتے ہیں اسے کرکٹ بورڈ کا ہی لالچ دیتے ہیں۔ اس طرح کی بات نہیں کرتے، بہت بڑے لیڈر وہ بن چکے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، وہ اگر آپ کو کہہ دیں کہ بھائی جی سیاست آپ کے بھی بس کی بات نہیں، آپ صرف جنایے میں لینے صدی کرایا کریں، اور رانا صاحب جیسا بندہ ہوتا ہے این اس وقت جب گراؤنڈ میں توپے ڈیڈ باڈی لاغے رکھتے ہیں نا، اس وقت باہر نکل کے لینے صدی کرانی شروع کر دیتے، پہلے کرا لیا ہوں تو ڈیڈ باڈی توپے پئی، اور اتنی دیر تک لگے رہتے ہیں کہ لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں یار کہیں مردہ ہی نہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا بھائی جی ہلے جے کو ٹائم ہے تو پھر مینوں ایک سیون اپ ہی منگا دیو۔
ہاں وہ دیکھو تو صحیح بات کیسی کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب. وہ عمران خان اپنی طرف سے دوسرے نمبر کا لیڈر بن کے ملک کا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ سیاست چھوڑ دو, بس کی بات نہیں. اور اس کے مقابلے میں دے کیا رہے ہیں ان کو کرکٹ بورڈ کی چیئرمینی. سودے بازی کر رہے ہیں. واہ جی واہ رانا صاحب, کیا اچھی سودے بازی کر رہے ہیں. یعنی ایک بندے کا کلفٹن میں 1000 گز کا کمرشل پلاٹ ہے اور اسے کہہ رہے ہیں وہ چھوڑ دو, اور لالو کھیت میں 100 گز کا ایک چھتا ہوا پلاٹ ہے وہ لے لو. یار چھتا ہوا تو ہے نا. دیکھو رانا صاحب کے ساتھ رل رہا ہے اور یہ مونچھیں رکھ لے تو یہ لگنے لگ جائے رانا ثناءاللہ. رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ نہیں رلا ہوا, میں نجم سیٹھی صاحب کی سیٹ پہ چاہ رہا ہوں. لو سردیوں کے پیش نظر چڑیا گھر کی انتظامیہ نے جانوروں کی خوراک میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا. شیر کو اضافی گوشت, ہاتھیوں کو وائٹامنز اور پھل, جبکہ ہرنوں کو گڑ دیا جائے گا. وہ چڑیا گھر میں بھی وہی پاکستان کے دوسری عوام والا صاحب ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ دیکھو نا جو تگڑے ہیں ان کی خوراکیں بدل رہے ہیں, جو ماڑے جانور ہیں وہ بیچارے کھجل ہو رہے ہیں. ظاہر ہے تم کل چڑیا گھر بھی گئے ہوگے. اللہ تیری خیر کرے, گونگے دیا رمضاں گونگے دی ماں ہی جانتی. تھینک یو امی جی. ہائے 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 ہائے, کل میں گیا ہوں, ریچھ اس قدر غمگین بیٹھا ہوا تھا, جاتے ہی مجھ سے پہلے تو کہتا ہوتا ہے نا اچھا کل ہی کہا اس نے, خود ہی میں چلا گیا ہوں. میں نے کہا تیرا پتہ نہیں کیا دکھ لے کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ خیر ہے پارے یار بات تینوں کی دسا, چڑیا گھر دی انتظامیہ ویکھ کی کرن ڈی, اور شیر دا گوشت بدا دیتا نے. میں گوئے دی خدمت کری جاندی ہوئے دبئی ہوندا ہے. کہندے نے جی سردیاں آ گئی ہیں تاں دا گوشت بدایا ہے, اینوں ٹھنڈ نہ لگے. تے میں کہ میں کہندے تینوں تے اللہ نے وال وڈے دتے. میں کہ اللہ نے دتے تے اینوں بھی نے سارے پنڈے دے کٹھے کر کے تاؤں تے کر لے. میں ہے کردا کی اینوں گوشت نہ کھوا دے, نا مراد سارا دن ستا رہندا. ایڈا جنگل دا بادشاہ کادا بادشاہ راکھی دی میں کرن ڈیا. اللہ جاندا میں نہ دھیان کراں تے آ باندراں دے بچے ہی روزے دی پوچھل کھچ کھچ توڑ چھڈ. ادوں ویکھو ہاتھیاں نو وٹامن اور پھل دین دے نے, اینوں کادیاں کمزوریاں ہوئیاں, اینوں پھل دین دے ہوئے چڑیا گھر یا ہسپتال داخل ہویا. نہ مراد سانو پوچھتا ہی کوئی نہیں, ہرن نو گوڑ دین دے نا, وہ ہرن کا بیندا انہوں کد نہیں گوڑ دین دے. یقین کر عزیزی سارا دن میں جنگلے جنگ ہاتھ کر کے بیٹھے رہے. ہر ٹکٹ والے بندے نو میں لوک کرانا وا کہ بھائی جی دے لو میں ڈیوٹی دے. سانو ککھ نہیں دین دے نہ مراد. ٹگے دی عزت نہیں جے محنت کرن والے بندے دی. ادوں ایڈے بفید نے, ہر اتوں لنگن والا بندہ کہندا یار ریچھ دے پنجرے چ بڑی بو آندی. بھائی مینوں کیڑا چھچڑیاں دے نال پرفیوم بھی دیندے وہی ہونی ہے. چڑیا گھر ایک مینا بازار تے نہیں نا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی جناب علی, یہ جو کل واقعہ پیش آیا ہے حکیم اللہ مسعود والا, اس کے بعد اب وہ جو مذاکرات کی طرف جا رہی تھی پاکستان کی حکومت اور عوام کو 50% امیدیں بھی لگا بیٹھی تھی کہ شاید مذاکرات ہونے والے ہیں, بلکہ میرا خیال ہے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب نے اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ مذاکرات شروع ہوئے کہ ہوئے. ہاں مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. اب تو میرا خیال ہے اس کل والے واقعے کے بعد مذاکرات کا اب دور دور تک سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس واقعے کے فوراً بعد جو رد عمل سامنے آیا ہے ماہرین کی طرف سے, مبصرین کی طرف سے اور کسی حد تک فریقین کی طرف سے بھی, وہ تو ظاہر ہے یہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ خطرے میں ضرور ہیں. یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل مذاکرات کا باب ہی بند کر دیا گیا ہے, لیکن بہرحال خطرے میں تو ضرور پڑ گئے. لیکن میرا خیال ہے کہ قطعی طور پر 100% نا امیدی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ عقل کا اور تدبر کا مظاہرہ کیا جائے فریقین کی جانب سے,
تو مذاکرات کا ڈول جو ہے وہ کم از کم کچھ عرصے تک پانی میں رکھا جانا چاہیے اور اس سے اچھے نتائج کی توقع بھی رکھنی چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھا جانا چاہیے کہ یہ جو ڈرون حملہ ہے یہ امریکہ نے کیا ہے. یہ جو دونوں فریقین مذاکرات کی طرف جا رہے تھے ان میں سے تو کسی کا قصور نہیں. ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ امریکہ اس ساری سچویشن میں کیا چاہتا ہے. اب تو کوئی دو نہ مذاکرات چاہتا ہے اور غالباً کہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس خطے میں امن بھی نہیں چاہتا. اگر وہ مذاکرات نہیں چاہتا تو دوسری طرف وہ خود ان قوتوں کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کرتا جو پاکستان میں بدامنی چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بڑی بات ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ صرف انہی قوتوں کو اس وقت نشانہ بنایا جاتا ہے ڈرون حملوں کے نتیجے میں جو پاکستان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. جو ہی پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی جانب تھوڑی سی بھی پیش رفت ہوتی ہے ڈرون حملہ ہو جاتا ہے. یہ کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات تو نہیں. اس کے بعد میں معافی چاہتا ہوں, طالبان کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ یہ ڈرون حملہ پاکستان نہیں کرتا. ڈرون حملہ پاکستان امریکہ کرتا ہے اور طالبان کٹنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان کی. ابھی یہی مسئلہ ہے کہ طالبان کی قیادت کو بھی پاکستانی جو حکومت ہے اس کو یہ باور کروانا پڑے گا کہ اس حملے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اور انہوں نے بھی فوری طور پر کسی منفی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ابھی تک. یار پچھلے ڈرون حملوں میں کون سا پاکستانی حکومت ایسے کر کے چھوڑتی؟ نہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن طالبان قیادت کو یہ بات باور کروانا کہ ان ڈرون حملوں میں پاکستان کا قطعی طور پر کوئی ہاتھ نہیں ہے, یعنی ظاہری طور پر بھی اور درپردہ بھی پاکستان قطعی طور پر ان حملوں میں ملوث نہیں ہے, یہ ایک خاصا مشکل کام ہے. کیونکہ وہاں پر بھی بہت سارے اس طرح کے شدت پسند بیٹھے ہوئے ہیں جو مذاکرات کے حامی نہیں ہیں. بے شک ان کی تعداد طالبان قیادت کے اندر اگر وہ 57 کے قریب گروپ ہیں تو ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ 4 کم از کم گروپ ایسے ہیں جو بہرحال اپنے تئیں تگڑے گروپ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا جو باب ہے یہ بند کر دیا جائے اور پاکستان کے ساتھ لڑائی کی جائے. اور ظاہر ہے کہ وہ تو اس صورتحال پہ خوش ہوں گے کہ کرو اور مذاکرات. اسی طرح مذاکرات کے حامی جہاں جہاں پر ہیں وہ اس طرح کے کسی واقعے کے بعد بھی اپنے آپ کو ٹائٹ کارنر میں فیل کرنے لگ جاتے ہیں. یہ حکیم اللہ مسعود بھی پاکستان کے مخالف تھا. حکیم اللہ مسعود نے پاکستان میں بے پناہ کاروائیاں کی ہیں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ جب وہ طالبان اپنے نئے امیر کا انتخاب کریں گے اور جس کا نام کم و بیش اس وقت تک فائنل ہو چکا ہے سجنا جی بھی جو ہے اس کے لیے 2-3 شرائط ہوں گی. ایک تو سیدھی بات ہے کہ یہ جو بھی نیا امیر ہے اس کا تعلق مسعود قبیلے سے ہوگا. دوسرا, اس کو درپردہ یا کھلے عام حقانی گروپ کی حمایت حاصل ہوگی. اور تیسری اور اہم ترین بات یہ کہ شمالی وزیرستان کے جو مضبوط کمانڈر ہیں گل بہادر, اس کی حمایت بھی حاصل ہونا بہت ضروری ہے. اب سجنا کوئی مطلب اگر آپ اس کو حکیم اللہ مسعود سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو سجنا اتنی صلاحیتوں کا مالک نہیں ہے اور اتنا زیادہ اثر و رسوخ بھی نہیں رکھتا. اب کئی لوگ سجنا کے بارے میں اس حوالے سے شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا وہ بھی حکیم اللہ مسعود کی طرح 57 گروپوں کو متحد رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا. کئی لوگوں کا جواب یہ ہے کہ نہیں, وہ اس کے اندر اتنا یعنی وہ 57 گروپوں پر اس کا اتنا زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے جتنا حکیم اللہ مسعود کا تھا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقانی گروپ اور گل بہادر اس کو کتنی سرپرستی دیتے ہیں. اور جہاں تک مذاکرات کا معاملہ ہے میرا خیال ہے وہ تو 100% اس بات پر منحصر ہے کہ مذاکرات کس حد تک آگے بڑھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے سامنے کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. ابھی تک کا جو 1 دن کا یا 1.5 دن کا جو رد عمل سامنے آیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے وہ بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے. دیکھو نا, مطلب وزیر اطلاعات ہمارے انہوں نے بھی بہت کھل کر بیان دیا ہے کہ یہ دراصل حکیم اللہ مسعود پر حملہ نہیں ہے, یہ امن مذاکرات پر حملہ ہے اور ہم امن کو بچائیں گے. یہ بڑا حوصلہ افزا بیان تھا. اور اس کے بعد چودھری نثار کا بیان بھی بہت اچھا ہے. پھر چودھری نثار علی خان صاحب نے فوری طور پر جن فریقین کے ساتھ رابطے کیے ہیں, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ رابطے کیے ہیں, ان کو اعتماد میں لیے. یہ ساری بڑی مثبت پیش رفت ہے. آج تو چودھری نثار صاحب نے آفیشلی بھی کہہ دیا نا جی کہ 3 رکنی وفد ہمارا طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جا رہا تھا. اور یہ بات جس پریس کانفرنس میں آج چودھری نثار علی خان نے بتائی ہے, اگر آپ اس پریس کانفرنس کو تحمل کے ساتھ, صبر کے ساتھ اور بہت غور سے
पूरा सुनो तो आपको सारा खेल समझ आ जाता है। और मैं इसलिए भी चौधरी निसार अली खान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ कर रहा हूं कि ये पहली बार है, ये एक नया रिवाज है, एक नई रीत है कि कौम के साथ वो बातें भी शेयर की जाए जो इससे पहले कौम के साथ कभी भी, यानी कौम को बिल्कुल इस सारे मामले का कोई फरीक समझा ही नहीं जाता था। और जो मामला भी अमेरिका के साथ हो या फौज के साथ हो या ये बड़ी बड़ी कुव्वतों के दरमियान खामोशी के साथ मामला तय पा जाते थे। तो इस ये जो आज की उनकी प्रेस टॉक है, इसमें चौधरी निसार ने कम बहुत सारी बातों पर एतराज भी किया जा सकता है, हो सकता है कई बातें वो छुपा भी गए हों, लेकिन बहुत सारे मामला पर पहली बार सुनने में आया कि उन्होंने खुलकर गुफ्तगू की है, कौम को इत्मीनान में लिया है। हाँ जी, और अब ऐसा करना पड़ेगा तभी मामला सीधा होगा। छुपा छुपा के तो बेड़े करके किए हुए हैं। ये बहुत अच्छा किया है चौधरी निसार साहब ने कि भाई खुल के बात करो, सारा बताओ कौम को भी, ताकि अमेरिका को भी पता हो कि भाई हम सब कुछ जानते हैं। और आज तुम देखो कि ये नेटो सप्लाई और ड्रोन हमलों के हवाले से जो इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की है, उसको भी बहुत मस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। इवन चौधरी निसार अली खान ने बहुत तारीफ की है इमरान खान के रवैये की, और इमरान खान ने भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कोई आपस में कशीदगी का पहलू निकलता हो। बहरहाल अल्लाह पाक अच्छा करे और इसका कोई अच्छा नतीजा निकले और अमन अमान हो जाए इस खिते में। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त ये जो जितने भी फरीकैन हैं, इनको मुतालबात में भी नरमी लानी चाहिए, इनको अपने अपने बयानात में भी नरमी लानी चाहिए, और बड़ी अकल के साथ, बड़ी सोच समझ के सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। सियासी जमातों को, पाकिस्तानी हुकूमत को, तालिबान को, सबको बड़ा सोच विचार के साथ और बड़े तहम्मुल के साथ बयानबाजी करनी चाहिए, ताकि ये बड़े अहम मोड़ पे ये मुज़ाकरात के जो था अमल ये पहुंच चुका हुआ था, शुरू होने वाले थे, ये उसी तरह सिलसिला जारी रहे। अगर खत्म हो गया तो फिर सालों पे जा पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनैत, तुमसे एक काम पड़ गया, बदीद तो नहीं हो जाओगे? काम की नौयत पे डिपेंड करता है। क्यों जी? पूछने का फायदा नहीं को होता, बदीद तो होना ही होता उसने। जब भी इसे काम पड़े ना, खास तौर पे इसकी अक्लो दानिश के हवाले से, तो फिर मुझ पे ये रोब डालने के लिए और एहसास दिलाने के लिए कि तुम नालायक हो, पारों पे पड़ता है। यार मेरे भाई हो तुम, हुक्म करो। यार हमारे बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। मेरा एक बड़ा गहरा दोस्त है महल्ले हमारे में और रहता है, वो मदर बड़बोला। वो कह रहा था कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो ये तुम्हारे जो बनाए हुए होंगे ना नारे, तुम एक दानिश्वर इंसान हो यार, उधर हस्बे हाल में चलो मुलायम तो होना है दानिश्वर, बेशक नहीं भी हो। तो कह रहा था कि नारे कुछ इस तरह के लिख के दो कि तुम्हारे नारों की वजह से मेरा इलेक्शन जीत जाए। ये बल्दियाती इलेक्शन में वो खड़ा हो रहा है, वो जिसको चेयरमैन का नाम दे दिया गया है, नाज़िम, काउंसलर या नायम। नहीं तो चेयरमैन का इलेक्शन उसने लड़ना है, फरमाइश उसने तुमसे की है, तो तुम लिख के दो उसको नारे, मुझे क्यों घसीट रहे हो? ओ यार वो मुझे दानिश्वर मानता है ना, मैं आगे से तुम्हें दानिश्वर मानता हूँ। क्या यार है, फिर उधर से जो कुछ सौदा आना है तो मैंने आगे ही तोड़ना है। मैंने बनाए थे चंद नारे, उसको पसंद नहीं आए। अच्छा, बल्कि वो नाराज भी हुआ। फिर मैं दूसरी दफा गया हूँ, उसने दरवाजा भी नहीं खोला, टली टुली भी मारता रहा हूँ कभी। क्या नारे बनाए थे तुमने? और मैंने तो उसकी हिस्ट्री के हिसाब से बना दी है। जिसने मलकों का डंगर खोला, मदर बड़बोला, मदर बड़बोला। मलेदारी की मिठास में नमक है कोला, मदर बड़बोला, मदर बड़बोला। वो बस अभी दो ही उसने सुने थे तो मुझे कहता है ये फेर मिलाएंगे, वो कागज कुएं लपेट के तो मुझे ही पकड़ा के निकल गया। मैंने कहा शायद इसको कोई काम है। अगले दिन मैं गया भी हूँ, पहले शहले भी बजाइयां, आया ही नहीं बाहर। तो किस सियासी जमात की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा है वो? इलेक्शन वो सादा ही लड़ रहा है, जमात किसी से नहीं लड़ रहा, आयाद लड़ रहा है। क्योंकि उसकी अपनी बरादरी के को मेरा हाल है 50 को कार है हमारे महल्ले में, इलाके हमारे में। वो तो अपनी सिर्फ बरादरी के ही वोट ले ले तो वो जितना पड़ा, उसको कोई जरूरत नहीं किसी जमात की टिकट की या किसी और वोट शोट की। तो तुम इनडायरेक्टली बरादरीज़म को सपोर्ट कर रहे हो? बरादरी को नहीं, मैं आयाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे हमें
पागल ना पेंट करो, मैं तुम्हें बता दूं। शाबाश, एक बंदा बरादरी की बुनियाद पर दावा कर रहा है कि मैंने बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तुम उसको नारे लिख के दे रहे हो। यानी मैंने एक फरमाइश की है, उसने तू मैं शुरू कर दी। तू मैं तो बन गई ना फिर। और यार बन गई तो बन जाए, एडी केड़ी गल है, हद हो गई यार तुम्हारे वाली। एक बंदे के पास उसकी बरादरी के वोट हैं, ज्यादा घर उसकी बरादरी के उधर हैं, तो अगर वो उनके वोट लेके जीत रहे तो इसमें कौन सी बुरी बात है जी। अच्छा जी। ऊपर से बल्दियाती इलेक्शन है, इसमें कौन सा कोई एमएनए एमपी होना है, मलेदारी के काम करने होते हैं बल्दियाती इलेक्शन में। और जितना क्लोज बंदा हो आपका, मलेदार, आपका जानने वाला, आपकी बरादरी का, आपका रिश्तेदार, उतनी जल्दी आपकी बात सुनी जाती है। काउंसलों करे तो बूहे खड़का के बंदे ने काम करा के निकल जाना होता है। कई दफा तो ऐसा भी होता है कि बंदा दफ्तर जाते हुए काउंसलर का बूहा खड़का के कहता है कि यार 3 दिन हो गए गटर बंद हो, यार डांग भी तेरे वेड़े च पई है, जा खोल जाके यार की करनी। इतना फ्री होता है बंदा काउंसलर या अपना नायम के साथ। हमारी जो यही सोच है ना, ये सबसे ज्यादा हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुल्म इसी सोच के साथ रवा रखते हैं। हम कहते हैं जी बल्दियाती इलेक्शन है ना, नालियां मुरम्मत करवानी है, गटर खुलवाने हैं, छोटे मोटे तरक्याती काम करवा देने हैं, इसमें सियासी जमातें कहां से आ गई, इसमें सियासत कहां से आ गई, इसमें तो सिर्फ जाती ताल्लुक जो है उसको मद्देनजर रखना चाहिए। खुदा का नाम लो, यही जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं, बल्दियाती इदारे जो हैं, ये सियासी जमातों की और हमारी सियासत की नर्सरियां होनी चाहिए। लेकिन बजाय नर्सरियां बनाने के हम उनको तबाह करने पे तुले हुए हैं, हम उनको बरादरीज़म के गढ़ बना रहे हैं। यार ओ यार, अब नर्सरियां बनाने के चक्कर में तो अपनी छोटे मोटे जो महल्ले के काम है वो पेंडिंग करवा लें। ओ यार, ये तुमने कैसे अज्यूम कर लिया कि अगर ये इंतखाबात जमाती बुनियादों पे होंगे तो ये छोटे मोटे काम नहीं होंगे? नहीं होते ना। क्यों नहीं होते यार? जमाती बुनियादों पे जो इलेक्शन होते हैं, काउंसलर मस्कीन जो बनते हैं, नायम जो, वो सारा दिन तो जाके अपने लीड रान की खुशामद में गुजार देते हैं। नहीं महल्ले में वो नजर उन्होंने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना। ये क्या बात है? इलेक्शन दोबारा पता है कौन सा लड़ना होता है? हाँ। जो भी तुम नाज़म या काउंसलर जमाती बुनियाद पे बना के देख लो, अव्वल तो आज तक कभी बना ही नहीं जमाती बुनियादों पे लगा हुआ ही नहीं, बल्दियाती, क्योंकि बारह ही नहीं खाता। लेकिन एफिलिएशंस तो होती है ना, उनकी एफिलिएशंस होती हैं। तुम करा के देख लो, वो सारा दिन नायम या काउंसलर अपने लीड रान की जाके खिदमत करता रहेगा तो आगे अगली बारी मुझे भाई जी इधर से मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अकाउंटेबिलिटी का जो तस्वर है ना, लोगों के साथ राब्ता ना रखने की जो सजा है, यानी जो अगले इलेक्शन में ना जीतने की सूरत में जो भुगतना पड़ती है ना सजा, वो सबसे ज्यादा बल्दियाती सतह पर होती है। बल्दियाती सियासत में तो आपका शख्सी राब्ता होता है। अगर आप लोगों के काम नहीं करोगे, अगले इलेक्शन में आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि जीत जाओ। ये बात नहीं है कि आप उनको जमाती बुनियादों पर वोट दोगे तो जनाब अपने कायदीन की खुशामद कर रहे हैं। तुम गलत कह रहे हो। अगर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो तो छोटा मोटा काम किसी का नाम ही करो तो अगली बारी फिर जमात की वजह से लिहाज कर देते हैं। आजाद उम्मीदवार जो खड़ा हो उसको 100% खिदमत करनी पड़ती है। वो अगर किसी का काम ना करे तो अगले कह देते हैं। यहीं से हम बरादरीज़म को मजबूत करते हैं, यहीं से हम बरादरीज़म की बुनियाद रखते हैं। और बल्दियाती सतह पर, बल्दियाती इदारों में जब हम बरादरी की बुनियाद पर वोट देते हैं, फिर वही असर जो ऊपर तक जाता है, सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर, फिर हमारी पार्लियामेंट में भी हमें जगह जगह पर हर सीट पर जो करनी हो तो बात छोटी की। अच्छा चलो छोटी कर ले तो छोटी मेरी बात यह है कि पार्लियामेंट में 2-3 दफा ऐसे कर चुका हूं कि मेरी बारी आएगी, आगे से बात ही नहीं मुका रहा। उधर से टाइम। अच्छा एक जुमले में मेरी बात सुनो, एक जुमले में मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं कि अगर बल्दियाती इदारों का तुम चुनाव जो है वो गैर जमाती बुनियादों पे करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसका इफेक्ट जो है ऊपर तक जाता है। और दूसरी बात ये, सबसे मेरी मजबूत दलील ये है कि आपको पॉलिटिकल लीडरशिप मिलती नहीं है। हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बल्दियाती इदारों से सामने आया करती है। क्यों जी? कहते हैं छोटी सी बात में मैं खत्म करता हूं, तो बात कितनी लंबी की है। आप अपनी बात कर ले, टाइम खत्म हो जाएगा। अब मैं करूंगा तो क्या नायरीन लेते हैं छोटा सा। जमाती बुनियादों पे भी जो इलेक्शन होना है वो लीडरान ने उन्हीं बंदों को सामने लाना है ना जिनकी बरादरियां बड़ी हैं, जिनकी मलेदारी में रिश्तेदारी याद है कि भाई ये जीत जाएगा। नहीं तो बस बस जीत गया हूं, बस ऐसी जीत का ब्रेक तो मैंने मेरे ब्रेक शू खराब हुए हुए। नायरीन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, नायरीन यहाँ लेते हैं छोटा सा, नफरतें बढ़ती हैं, नफरतें बढ़ती हैं। नायरीन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
یار کافی عرصہ ہو گیا ہم نے لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈسکس نہیں کی، اور خاص طور پر پنجاب میں. ہاں تو ابھی کر لیتے ہیں سیدھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں. میرے مخبر کے حساب کتاب کے مطابق یہ جو پچھلا سال گزرا ہے یعنی 2012 اس کے مقابلے میں اس سال میں بلکہ ان مہینوں میں کو 33% اضافہ ہوا ہے جرائم میں. سونے شہر لاہور میں ہر ہفتے 14 قتل ہو رہے ہیں جناب. ایک ہفتے میں 14 جناب والی. اور ڈکیتیوں اور چوریوں کی کیا ریشو جا رہی ہے؟ 212 ڈکیتیاں ہو چکی ہیں، 3755 چوری کی وارداتیں ہوئی ہیں. پنجاب میں جو لا اینڈ آرڈر کا حال ہے اس کا اندازہ یہاں سے لگا لو کہ ایک ایڈیشنل آئی جی لیول کا افسر وہ خود بتا رہا ہے کہ لاہور میں اس کے 2 رشتہ داروں کے گھر 2-3 ماہ کے دوران ڈکیتیاں ہو چکی ہیں. سب سے جو خوفناک ہے وہ ہے اغوا برائے تاوان، جس سے کچھ عرصہ پہلے تک لاہور شہر اور پنجاب کے اکثر شہر محفوظ تھے، ان میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جائے. ہاں جی اور اس حوالے سے بھی آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے پچھلے دنوں اخبار میں پڑھی ہے. بالکل ینگ بچے 18-20 سال کے 17 سال کے جو لڑکے ہیں وہ یہ وارداتیں کر رہے ہیں اور پورے گینگ بنے ہوئے ہیں لالوں کے، اور پولیس کے سامنے یہ ساری وارداتیں وہ کرتے پھر رہے ہیں اور ابھی تک ان کا پتہ آتا نہیں پہ لگتا، پکڑے ہی نہیں جا رہے. مطلب نکڑ کے منڈے انہوں نے وقت معاف کیجئے گا سرکار، پتہ چل چکا ہے لاہور میں جو نوجوانوں کو یا بزنس مین کو اغوا کرنے والا ایک گروہ ہے، 10 رکنی گروہ ہے، بلکہ وہ لڑکیوں کو بھی اغوا کرتا ہے اور نوجوانوں کو اغوا کرتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کی قابل اعتراض ویڈیو بناتے ہیں اور ان کو پھر بلیک میل کرتے ہیں. انتہائی گھنونا، مکرو اور یعنی غلیظ دھندا، اور اس کے بعد وہ ان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. اور کرتے ایک 10 رکنی گروہ ہے جس نے ابھی تازہ واردات کی ہے. باقاعدہ انہوں نے وہ جو اے ٹی ایم کارڈز ان سے حاصل کر لیے اور سب کچھ، یعنی ان کی شناخت ہو چکی ہے، ان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، لیکن ان میں سے ایک بھی ملزم گرفتار نہیں ہوا. اور یار یہ تو سادے عام لوگ ہیں نا، ان کی تو بیچاروں کی چلو یہی حالت ہوئی ہے. یہ سینئر صحافی رؤف طاہر صاحب جن کی بیگم صاحبہ آج انتقال کر گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. یار تم تو سارا کچھ ہی جانتے ہو، صحافی آدمی ہو، تمہاری تو برادری کے بندے ہیں. ایمان سے مجھے ایک بندے نے یا ایک دوست نے مجھے ان کی سٹوری سنانی شروع کی، ابا خدا پا جنید میں رونا شروع ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیا بندے مطلب شریف ہونا یار جرم ہے. بالکل رؤف طاہر صاحب کی شرافت ان کا جرم بن گیا. رؤف طاہر صاحب کا شمار میرے اساتذہ میں بھی ہوتا ہے اور میرے کولیگ بھی ہے. سعودی عرب میں ہم اکٹھے عرب نیوز گروپ میں کام کرتے رہے ہیں آج. اور نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ بہت پیار کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ 10-15 دنوں کے دوران ان کے گھر نقب زنی کی 2 وارداتیں ہوئی ہیں اور 1 سال پہلے ان کے گھر ڈکیتی کی واردات بھی ہوئی ہے. اور کوئی ان کی سنوائی نہیں، کوئی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں. داد رسی خاک کرنی ہے ان کے گھر. اتنے یعنی اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی جو حکمرانوں کے قریب سمجھا جاتا ہے، اس کی داد رسی کا عالم یہ ہے کہ دونوں وارداتوں کے بعد پولیس کا کوئی آفیشل ان کے گھر تک نہیں گیا یار. اور اس عالم میں چوری کی یا نقب زنی کی 2 وارداتیں ہوئی ہیں کہ ان کی اہلیہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی. آج جن کا انتقال ہوا ہے اور آج صبح ہم ان کا نماز جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، آج ان کا انتقال ہوا ہے اور 2 وارداتیں اسی عالم میں ہوئی ہیں کہ تمام اہل خانہ ہاسپٹل میں موجود تھے. اور یار مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ بیچارہ چنگا پڑا تگڑا پائی ہے، مگر چونکہ شریف آدمی ہے نہ اس نے میاں صاحبان کو یہ کہا کہ جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بھئی کیوں کوئی کہے؟ دیکھو اصولوں والا بندہ ہے وہ. اگر اس نے بیچارے نے ساری زندگی شرافت سے گزاری ہے اور آپ آگے اگر کوئی مشکل پڑی ہے تو سفارشوں سے ہی اس کا کام ہونا ہے، تو پھر کیا فائدہ یار ایسی شرافت کا؟ سب کو خود پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ جو پولیس ہے، پولیس آفیشل جو ہیں، جو بڑے بڑے لوگ یہاں شہر سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کیا واردات شہر میں ہوئی ہے اور کیا بن رہی ہے. زیادہ جذباتی اور آئیڈیلسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں نہیں پتا کہ اسی صوبے میں پچھلے 6 ماہ یا 1 سال کے دوران پولیس آفیشلز کے، ہائی پولیس آفیشلز کے تقرر اور تبادلے میں سیاست کا عمل دخل کس حد تک ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ اور یار میں دیکھو، میں نہ کسی کی رئی کروں گا نہ میں کسی کی مخالفت کروں گا. سیاپا یہ پڑا ہوا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو وفاق میں رٹے پڑے ہوئے ہیں، وہ بجلی پانی کے پیچھے دوڑے لگا. نہیں ہونا چاہیے نا یار، نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے کہ اس کو اس طرح لاوارث تو نہیں چھوڑنا چاہیے نا. آپ کا یہ جو شہر ہے خاص طور پہ لاہور،
اس میں اگر بدامنی شروع ہو گئی، پہلے کراچی ہم سے بڑی مشکل سے ہم لگے ہوئے ہیں سنبھالنے، اسے ابھی تک قابو نہیں آ رہا، اگر یہاں پہ بھی یہی وارداتیں، پتہ گوری، اغوا، ڈکیتیاں، چوریاں، قتل و غارت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی آہستہ آہستہ نون لیگ کا کریڈٹ بنتا جا رہا ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی بحالی، اور دھیرے دھیرے پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا ڈسکریڈٹ بنتا جا رہا ہے. تم دیکھو نا، میں تو خود ایمان سے یہی سوچ رہا ہوں کہ یار رؤف طاہر صاحب جیسا بندہ جو حکمرانوں کے اتنا قریب ہونے کے باوجود، صرف غلطی اس کی یہ ہے کہ وہ روڑا نہیں ڈال رہا، بتا نہیں رہا ان کو، مگر یہ بھی وزیر اعظم کا یا وزیر اعلیٰ کا بھی تو ڈائریکٹ کام نہیں ہے نا یہ کہ جا کے ڈکیتیوں کے پتے کرتے پھریں. اور جو افسوسناک بات ہے نا جی رؤف طاہر صاحب کے حوالے سے، یار وہ تو ایک بندے نے مجھے سنائی ہے، میرا دماغ ہی خراب ہو گیا ایمان سے، میں حیران ہو گیا کہ یار کیا ہو رہا ہے. وہ بندہ کوئی بتا رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے کوئی باتوں میں کہیں سے پتا چلا کہ بیچاروں کی بیگم کی بیماری جو تھی وہ کس طرح کٹ رہی تھی کہ ان کی بیگم نے اپنی کو ایک دو زیور کی چوڑیاں بیچ کے تو علاج کروا رہی. اور تم دیکھو ایسا شریف آدمی یار، یہاں پہ تو اللہ معاف کرے جو صحافت کے کوڈو ہیں ان کے پاس گورنمنٹ سے لیے ہوئے کئی پلاٹ. رؤف طاہر صاحب جیسا شریف آدمی، خوددار اور ایماندار، تو کو پوچھ نہیں رہا، صرف جرم کیا ہے جی شریف ہیں اور شریفوں کے قریب ہیں. آہو یار، مگر وہ بتائیں بھی تو صحیح نا ان کو، خود ہی بیچارے خجل ہو رہے ہیں. اور اس طرح تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں پوچھتا، نہ ہی کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیا اس کے ساتھ ہو رہی ہے، نجائز ہو رہی ہے، جائز ہو رہی ہے. یہ تو خود ہی اونچی سی روڑا ڈالنا پڑتا ہے تب بھی کچھ آ کے سنتا ہے. اب ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے دل سے مت کھیڈو، کھڈونا ٹوٹ جائے گا، ذرا سی ٹھیس پہنچے گی کہ شیشہ ٹوٹ جائے گا. ہمارے دل سے مت کھیڈو، کھڈونا جدو بھی ملک ہوڑا نو میں گانا سنانا نا، مجھے 50 روپیہ انعام دین دین. ہاں کہندے نے تینوں پڑھانے گانے بھی یاد نے، میرا ابا کبھی کبھی گاتا ہے تو مجھے یاد ہو جاتے نے. ایک دن ابا سویڑے بہ کے بنے تے نال مسواک کردا سی پیا، نال گاڑیا سی. ذرا سی ٹھیس پہنچے گی کہ شیشہ ٹوٹ جائے گا. ہمارے اگر میں کیسٹ ریکارڈ کراؤں تو وہ چل سکتی ہے، دوڑ سکتی ہے. شیشہ ٹوٹ ملکوڑان دی گڈی دا شیشہ ٹوٹ گیا سی ایک باری. ہاں وہ جڑا جانی نے ماری سی ہاکی، اس کی لڑائی ہو گئی تھی نا پتنگ لوٹتے ہوئے، تو اس نے اس کو ماری ہاکی تو گڈی کے شیشے دے ہوتے جا. پھر انہیں نام میرا لا دیتا جو دو میں نے ملک گوڑا نے بڑا ماریا سی. خود ماریا سی انتے نہیں میں درد ہوندی. انہیں کہا دیتا کیا تو آنی گڈی پہ آتوندا سی تو دو واج کیا شیشہ ٹوٹ گیا. میں کہوں تے پانی روڑے نالی شیشہ ٹوٹ جائے. اچھا ویکے یہ بتاؤ، سردیوں کی آمد ہے، ٹھنڈک کو انجوائے کر رہے ہو؟ لا ٹھنڈک کے فلودا ہے، انجوائے کر رہے ہو. ٹھنڈ لگ دیئے سیدھی رات نون. اماں کہتی ہے کہ اوتے ہونے جائیاں لینیاں شروع کر دیو. یار تمہارے گھر میں ہر بات اماں ہی کہتی ہے، ابا کچھ نہیں کہتا؟ ابا تے کام تے گیا ہوندا ہے، اماں ہی کار چ ڈی سی لگی ہوندی. اچھا کہندی ہے جائیاں کڈو. میں پیٹی کھول کے جائیاں نکالیاں تے کپڑے بھی کٹ کے دیتے نے ویچ، سویٹر بھی دو تے نالے چادر بھی، تے مینوں ہی کٹنا شروع ہو گئی ہے. کیوں؟ اور ساڑی دیمک لگی ہوئی. میں کیا میں دیمک دا پتڑا، مینوں کیوں مارنی ہے؟ کہندی ہے تینوں ہفتہ ہو گیا پہ، کہندی چھنکے کاٹتے ہوئے میرا گرک ہو گیا. سکن تے چڑھونا شروع ہو جاندی ہے.
رضائی دے وچ ایڈی موڑی ہوئی ہے تے کہندی ہے چوہا ٹک گیا ہے. میں کہا پھر چوہے نو اس گھڑ چوں کھان نو اور کچھ نہیں لبنا تے انہیں رضائی کھانی ہے نا. ہمارے دل سے مت کھیلو. اچھا کوئی گرم کپڑے خرید لیے ہیں؟ 50 روپیے دیں دے نا ملک ہوڑی منو گانا وہ سنا تو دے. ٹھیک ہے، میں نے پوچھا کوئی گرم کپڑے خرید لیے ہیں؟ خریدے تو ہیں تو خریدے کہاں سے؟ تو وہ تو خراب ہو گئے ہیں سارے، دیمک لگ گئی ان کو. خراب نہیں ہوئے، ہاں ٹکے گئے نے سارے. تو اس کو پہنو گی کیسے فیکے؟ ایڈیاں ایڈیاں 2-3 موڑیاں یعنی میرے سویٹر چودے چوکو بندہ باہر ڈگ پہن دے. اماں یہی تین مڑا پھوکاڑ دیاں گی آپ پہ. اماں میری سوئی چاگے کا چاٹ ہے. ہمارے دل سے مت کھیلو. اماں کہتی تھی کہ رضائیاں ہون جدو تیری اوور ٹائم دی آئے گی نا جنہیں بھی تنہا اوہ ہون میں 2 رضائیاں نویاں بنوانیاں نے. اچھا کہندی ہے بس تو منو 14-1500 روپیہ بھی دے دیں تے 2 رضائیاں بن جان گیا. میں کہڑ جو 1500 دیاں دو گی تو کہ کہندی ہے اماں نے وہ بینر سنبھالے ہوئے نے الیکشن والے. اچھا ہاں کہندی ہے بس پتر روئی مگانا ہے تے میں ساڑیاں آپ ہی گاند لیتی ہوں وہ خود ہی ہو جائے گی. وہ بھی ڈٹا ختم ہو جانا. بس اب سردیاں آ گئی ہیں نا تو پہلے میں اور ابا باڑ ویڑے میں سو جاتے تھے. اچھا اب ابا کہتا ہے سویرے کام تے جانا ہوتا ہے تو پھر میرے کو تو اٹھیا ہی نہیں جاندا. ساڑا پنڈا ہی آکڑ جاتا ہے جسم. کہتا ہے پھر سویرے میں نہیں جا سکتا، میں اندر سونا ہوں. اندر چھوٹا ہے کمرہ پھر جگہ ہی نہیں رہتی. نا مامی نو کہہ رہی تھی کہ پتر اب جمعے والے دن نہ جدو تمہاری چھٹی ہوئے گی فیکٹری سے تے پیو پتر دوویں پیٹی چوک کے باہر رکھ دینا تے اب بیٹڑے دی منجی اندر آ جائے گی. میں کہا لو جی یہ کیا بات ہوئی، پیٹی باہر رکھ دو گے تو پھر اس میں تو ننی کے جہیز کی بھی چیزاں پیاں یعنی 6-7. میں نے کہا اس کو خراب کرنا ہے برتنیاں کو. برتن بھی لیا ہوئے نے اماں نے. تو کہتی ہے پتر پھر انہوں ویکھیے کہ تیرے پیو نو ویکھیے یا تینوں ویکھیے تسی باہر ٹھنڈ میں تو نہیں نہ اب سو سکتے. تو کہتی ہے اللہ واڑے سے پھر غریباں دا بھی تے اللہ ہی ہوندا ہے نا. اللہ کرم کرے گا اس کے اتے اولاد پا دیاں گے. پلاسٹک ساڑھے کار بڑا وڈا پلاسٹک ہے. اچھا ہاں جب بارش ہوتی ہے نا تو ابا اتے لے کے فیکٹری بھی چلا جاتا ہے. اچھا جب بارش ہوتی ہے تو تم بھی پلاسٹک لے کے آتے ہو. ہمارے دل سے مت کھیلو کھلونا. 50 روپیہ مل دے مینوں گانا گان دے. ہسی ہوئی جاندی ہو 3 واری گا بیٹھا میں کڈو 150. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.